تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کے حوالے سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلے بنی نضیر کو مدینہ سے جلا وطن کیا اور ان کے اموال، ان کی جائیدادوں پہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قبضہ دے دیا۔ تو غزوہ احد کے بعد جو ایک دم سے مسلمانوں پہ مصائب نازل ہوئے تھے، اب آہستہ آہستہ وہ ختم ہونے لگ گئے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے مدینہ کے اندر موجود دشمن یعنی کہ یہود کے قبیلے بنی نضیر کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، اور اس سے انہیں ایک دشمن سے نجات ملی اور ساتھ ساتھ مال اسلحہ بھی ان کے ہاتھ آیا۔ اس کے فوری بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ عرب کے صحراؤں میں، خاص کر کے نجد میں جو اعرابی قبائل مسلسل شورشیں برپا کر رہے ہیں، ان کا بھی قلع کما کیا جائے۔ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الآخر 4 ہجری میں نجد کی جانب روانہ ہوئے، اور اس غزوے کے کئی نام ہیں۔ اس کو غزوہ ذات الرقاع بھی کہا جاتا ہے، اس کو غزوۃ العجائب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو غزوہ نجد بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے زمانہ وقوع کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ سب سے پہلے اس کے زمانہ وقوع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جدید اہل السیر یا معاصرین میں سے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، مہدی رزق اللہ، محمد رمضان بوطی، ان سب کا اتفاق ہے کہ یہ غزوہ بنی نضیر کے بعد پیش آیا ہے۔ ان کو تقویت امام المغازی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کے قول سے بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، جبکہ دوسری طرف محمد بن اسحاق کے نزدیک یہ محرم 5 ہجری میں پیش آیا، جبکہ ابو معشر سندی جو معروف اخباری تھے، ان کے نزدیک یہ واقعہ غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کے فوری بعد پیش آیا تھا۔ جبکہ آخری قول جس پہ بہت سے محدثین کا اتفاق ہے، جن میں امام بخاری، امام ابن کثیر، امام ابن قیم، امام ابن حجر اور معاصرین میں سے دکتور ضیاء اکرم العمری حافظہ اللہ، ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے حوالے سے صحیحین یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوئے، اور اس غزوے میں ہمارے حالات بہت تنگ تھے۔ ہم 6 لوگوں کے لیے ایک اونٹ میسر تھا، اور ہم باری باری اس پہ سواری کیا کرتے تھے، اور پیدل سفر کرنے کی وجہ سے ہم میں سے جن کے پاس جوتے تھے ان کے جوتے پھٹ گئے، ان کے موزے پھٹ گئے، اور پاؤں زخمی ہو گئے، تو ہم ان پہ کپڑے باندھا کرتے تھے۔ تو رقاع جو ہے یہ اصل میں پٹی یا چیتھڑے کو کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ غزوہ ذات الرقاع اس کا نام بن گیا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوسری طرف یہ اتفاق ہے کہ وہ غزوہ خیبر اور صلح حدیبیہ کے درمیان میں مدینہ میں تشریف لائے تھے، اور اس وقت کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ اہل السیر یا مورخین جن کا موقف یہ ہے کہ یہ 4 ہجری میں پیش آیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور غزوے کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نجد کے صحراؤں میں اعرابی یا بدو لوگ موجود تھے، ان کی سرکوبی کے لیے 1 سے زائد بار گئے، کیونکہ وہ بار بار یلغار برپا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے زائد بار ان کی طرف گئے۔ جبکہ دوسری طرف غزوہ خیبر یا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے عمومی طور پہ حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، اور ایسی صورتحال نہیں تھی کہ ایک اونٹ پہ 6 لوگوں کو سوار ہونا پڑے اور ان کے پاس کھانے پینے کے یا اس طرح کے اسباب موجود نہ ہوں۔ دوسری طرف اسی سال غزوہ بدر ثانی بھی پیش آیا، جس کے بارے میں ہم عنقریب گفتگو کریں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی
مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے بڑے اس وقت جو خطرہ تھا وہ قریش مکہ تھا، اور ان کی سرکوبی سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازمی جانا کہ اہل نجد سے بھی نپٹ لیا جائے جو بار بار مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری جو اس کے بارے میں تاریخ کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے وہ صلاۃ الخوف کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ نماز جو جنگ کے دوران یا خوف کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پہلی بار صلح حدیبیہ کے دوران پڑھی تھی، جبکہ دوسرے مورخین جن کے نزدیک یہ 4 ہجری میں جنگ پیش آئی ان کے نزدیک صلاۃ الخوف اس وقت بھی نافذ العمل تھی۔ اور پھر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ غزوہ خندق میں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف نہیں پڑھی تھی اور نماز قضا کی تھی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے جو 4 ہجری کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دوران کیونکہ دشمن بالکل آمنے سامنے تھا اور مسلسل سنگ بازی اور تیر اندازی ہو رہی تھی، اس لیے صلاۃ الخوف کا بھی وقت نہیں تھا۔ بہرحال ان سب باتوں کو چھوڑا جائے تو یہ جنگ بہرحال واقع ضرور ہوئی اور شاید ایک سے زائد بار ہوئی، جیسا کہ مہدی رزق اللہ جو جدید سیرت کے معروف مصنف ہیں ان کا قول ہے، اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں کہ یہ اس وقت ہی جنگ پیش آئی تھی۔ اس کی تیسری اور آخری جو دلیل ہے وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نکاح کب کر رہے ہو، تو میں نے بتلایا کہ میں تو کر چکا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے کہ جو عمر میں زیادہ ہے، تو آپ نے کہا کہ تم نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنیں چھوٹی ہیں اور غزوہ احد کے بعد احد میں میرے والد شہید ہو چکے تھے، تو اس لیے میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو میری بہنوں کو بھی سنبھال سکے۔ جبکہ غزوہ خندق میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں کھانا کھانے گئے اور آپ ان کی بیوی سے مخاطب ہوئے کہ یہ کھانا جو ہے یہ لوگوں میں تقسیم کرو کیونکہ لوگوں کو بھوک بہت زیادہ ہے، اور اس موقع پہ آپ کا معجزہ بھی سامنے آیا تھا۔ تو بہرحال اس جنگ میں جن قبائل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا یہ بنو غطفان تھے، جو کہ نجد کے علاقے میں مدینہ سے 2 دن کی مسافت میں نخل علاقہ تھا، وہاں پہ مقیم تھے۔ اور جب مسلمان وہاں پہ پہنچے تو بنو غطفان اور ان کے جو تحت قبائل تھے جن میں بنو ثعلبہ، بنو انمار اور بنو محارب شامل تھے، یہ کافی دیر سے مسلمانوں کے لیے سردرد بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی جانا کہ یہاں سے مسلمانوں کو خطرے کا خاتمہ کیا جائے۔ تو جب مسلمان وہاں پہ پہنچے تو یہ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور کچھ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اور مسلمانوں نے اب ان کے خطرے سے نمٹنے کے لیے جو نمازیں ادا کیں تو وہ صلاۃ الخوف تھی، اور وہ اس طرح تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے لشکر کو 2 رکعت نماز پڑھاتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، جو لوگ نماز پڑھ چکے ہوتے وہ اس کے بعد دشمن کے سامنے چلے جاتے اور باقی لوگ آپ کے پیچھے آ کے 2 رکعتیں ادا کرتے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کی بھی صلاۃ الخوف ادا کی ہے۔ تو یہ اس جنگ کے دوران ہی سب واقعات پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 لوگوں کے ساتھ اس جنگ کے لیے تشریف لے کے گئے تھے، اور کچھ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مقیم رہے، اور جب کوئی جنگ نہ ہوئی اور ان پہ مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا اور وہ لوگ ان علاقوں سے نکل گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد کچھ ماہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر ثانی کے لیے گئے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حمراء الاسد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کا بنی قیس کے اشخاص کے ہاتھوں یہ پیغام ملا تھا کہ اگلے سال ہمارا موعد بدر میں ہے، بدر کے میدان میں ہم دوبارہ ملیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ضرور وہاں پہ جائیں گے، اور اسی طرح بعض روایات کے مطابق ابو سفیان جب احد کے میدان سے نکلنے لگے تو اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگلے سال دوبارہ ملیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ اور 10 گھوڑوں کے ساتھ آپ بدر کی طرف تشریف لے گئے، اور یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ وہاں پہ جب چلے گئے تو اب ابو سفیان اور ان کے حلفاء یعنی کہ اہل قریش جو تھے
وہ بھی مکہ سے نکلے، اور وہ لوگ 2000 کی تعداد میں تھے، 50 ان کے ساتھ گھوڑے تھے، لیکن مکہ سے ایک منزل دور ہی نکل کے مر الدہران ایک جگہ تھی، وہاں کے ایک چشمے پہ جا کے یہ کچھ دیر کے لیے رکے۔ ابو سفیان جب مکہ سے نکلا تو اس وقت ہی وہ بد دل تھا، ان کا دل نہیں تھا کہ مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ تو یہاں پہ جب رکے تو ان لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، تو ان لوگوں نے آپس میں کہا تو کہ ہم مقابلے کے لیے جائیں کہ نہ جائیں؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اس سال خشک سالی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ یہی آگے غزوہ خندق کا واقعات کا بھی پیش خیمہ ثابت ہوا۔ تو کہنے لگا کہ خشک سالی ہے، ہمارے پاس جانوروں کے لیے بھی چارہ وغیرہ موجود نہیں ہے، تو جب ہریالی ہوگی، گھاس اور چارہ موجود ہوگا، پانی ہمارے پاس موجود ہوگا، تو ہم مسلمانوں کے ساتھ جا کے لڑیں گے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن کے لیے وہاں پہ رکے رہے، اور 8 دن آپ نے ان کا انتظار کیا۔ اس دوران مسلمانوں نے بدر کے بازاروں میں اپنا سودا سلف بیچا اور بہت زیادہ منافع حاصل کیا، 1 درہم کے بجائے 2 درہم کا منافع کمایا، اور 8 دن کے بعد مسلمان جو ہیں وہ واپس کامیاب و کامران مدینہ کی طرف لوٹ آئے، اور ایک بار پھر سے مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ پورے حجاز کے اندر مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ قائم ہو گیا، اور اسی طرح نجد کے علاقے اور ساحلی علاقوں میں بھی دوبارہ سے مسلمانوں کو بطور قوت تسلیم کر لیا گیا۔ انہی ایام میں کچھ اور واقعات بھی پیش آئے، خاص کر کے جو غزوے کا ہم ذکر کر چکے، غزوہ ذات الرقاع، تو اس کے واپسی کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، اور لشکر مختلف جگہوں پہ بکھرا ہوا تھا۔ آپ اکیلے آرام کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے اللہ کے نبی کی تلوار جو کہ میان میں درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی اس میں سے نکال لی، اور اللہ کے نبی پہ تلوار سونت لی، اور کہنے لگا کہ آج کون محمد تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ اٹھے، اور آپ کے چہرے پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب آپ نے یہ کلمات کہے تو وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ لی اور کہا کہ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پناہ مانگنے لگا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تو آپ نے ان کو بتلایا سارا واقعہ، اور پھر کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا کہ میں آج ایک بہت اچھے آدمی اور بہترین شخص سے مل کے آیا ہوں، اور بعض روایات کے مطابق بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اسی طرح اسی سفر کے دوران ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ بشر بن عباد اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہرے کی ڈیوٹی لگائی۔ رات کا وقت تھا، تو عمار بن یاسر نے بشر بن عباد سے کہا کہ میں سو جاتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ پہرا دیجئے، تو جب آپ کو نیند آنے لگے تو مجھے اٹھا دیجئے گا۔ بشر بن عباد جو ہیں وہ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے اور تلاوت کرنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص جس کی بیوی کو مسلمانوں نے قیدی بنایا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ مسلمانوں کا خون بہائے گا، وہ اس جگہ پہ آیا اور اس نے بشر بن عباد کو دیکھا تو ان کو تیر مارا جو ان کے پیٹھ میں یا سینے میں آ کے لگا اور خون بہنے لگا، لیکن بشر بن عباد نے اپنی تلاوت کو جاری رکھا۔ اس نے دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا، تیسرا تیر جب مارا تو بشر بن عباد نے عمار بن یاسر کو جو ہے وہ نماز کے دوران ہی جگایا اور ان کو جو ہے وہ خون کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد اپنی صورت مکمل کی اور بعد میں شہید ہو گئے۔ تو سیدنا عمار بن یاسر ان سے پوچھنے لگے کہ بھئی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کہنے لگے کہ میں قرآن مجید کی صورت کی تلاوت کر رہا تھا، اور میں نے یہ مناسب نہیں جانا کہ اس صورت کی تلاوت میں خلل آئے، اور جب صورت مکمل نہ ہو پائی لیکن مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قرآن سے محبت اور جہاد کے لیے ان کا جذبہ تھا۔ تو بشر بن عباد پھر اس کے بعد شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی اسی دوران واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شجاعت اور صحابہ کرام جیسا جذبہ اور جہاد اور قرآن سے محبت نصیب عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔